ان دونوں لوگوں نے فیصلہ کیا کہ وہ سمندر کے بیچ ایک خود کا دیش بنائیں گے۔ انہوں نے سینکڑوں ٹن سٹیل انٹرنیشنل واٹر میں پہنچایا اور اپنے ہاتھوں سے آرٹیفیشل آئلینڈ بنانا شروع کر دیا۔ انہیں کوئی انوبھو نہیں تھا، پھر بھی وہ سمندر کی طاقت کا فائدہ اٹھایا اور صرف 2 ہفتوں میں 3000 اسکوائر میٹر کا ایک اسکوائر بنا لیا۔ یہ ایک نیا دیش بن گیا، لیکن زمین ہونا کافی نہیں تھا۔ انہوں نے سمندر کی گہرائی میں ڈرلنگ کی اور میٹھا پانی نکال لیا۔ معلوم ہو گیا کہ سمندر کے بیچ کھڑا یہ اسٹیل کا ایک ٹکڑا ایک دیش بن چکا ہے۔ وہاں پولیس گارڈ پہنچے لیکن وہ کچھ نہیں کر پائے کیونکہ یہ آئی لینڈ انٹرنیشنل واٹر میں تھا۔ پہلا طوفان آیا جس میں بہت زیادہ لہریں، پانی کی لہریں اور بونڈر تھے۔ انہیں لگا کہ انہی افراتفری میں ان کا آئی لینڈ تباہ ہو جائے گا۔ ایک آدمی کی ناؤ پلٹنے والی تھی، انہوں نے اس آدمی کو بچا لیا۔ اسی طرح اس دیش کو اپنا پہلا آدمی مل گیا۔ اتفاق سے وہ ایک بلڈر تھا۔ جلد ہی انہوں نے اس آئی لینڈ پہ بہت سارے کمرے بنا لیے۔ پھر ایک اور آدمی آیا جس کو اس کی کمپنی نے نکال دیا۔ اسی نے اس آئی لینڈ کا نام رکھا اور اٹلی کے پورٹ پر ایک لگا کے لوگوں کو آنے کا نیائے دیا۔ ایک ہفتے سے بھی کم وقت میں انہوں نے اپنے سے 10 گنا زیادہ دیش کما لیا تھا۔ انہوں نے اپنی متوجہ کر لیا تھا سب لوگوں کو۔ سرکار نے ان کے لیے ایک جاسوس بھیجا، لیکن وہ بھی وہیں رہ گئے اور اسی آزاد دیش میں رہنے لگے اور زندگی بسر کرنے لگے۔ ہزاروں لوگ اپنے گھر چھوڑ کے اس آئی لینڈ پہ آنے لگے تو سرکار کا اپنا ہونا کم پڑ گیا اور انہوں نے پورے آئی لینڈ کو ایک طرف سے گھیر لیا۔ انہوں نے دھمکی اور پیسے بھی دیے، لیکن انہوں نے نہیں مانے کیونکہ یہ دیش پیسوں کے لیے یا منی کے لیے نہیں بنا تھا، بلکہ ایک آزادی کے لیے، اپنی آزادی کے لیے بنا تھا۔ لیکن آخر میں $20 بلین نیتاؤں کو مانتے ہوئے ان آدمیوں نے اپنے آئی لینڈ کو اڑا دیا۔